کہتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ٹھیک ہے، وہ کیف تکفرون، اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے لیے کفر کی جانب جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پا لے گا، وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اور جہاں تک بات ہے کافروں کی کو فالو کرنے کی، کافروں کے طریقے کو سمجھنے کی، تو یاد رکھیے کہ جہاں تک تعلق علم نافع کا ہے، علوم کا ہے، سائنسز کا ہے، ٹھیک ہے، لینگویجز کا ہے، تو اس سے نہیں روکا گیا۔ اب آپ انگلش صرف اس لیے نہ سیکھیں گے جی یہ تو فرنگیوں کی زبان ہے، یا آپ اس لیے سائنس نہ پڑھیں کہ یہ تو کفار نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ چیز نہیں ہے۔ علم، حکمت مومن کی میراث ہے، وہ جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ ہاں، جو ان کے بود و باش ہے، جو ان کے کلچرز ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، جو ان کی لینگویج کے طریقے، ان کی جو لائک کیا آپ اس کو کہیں گے، ان کے جو بول چال ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی رواج ہیں، جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، اس کو نہیں فالو کرنا۔ جو آپ کے دین کو ڈیمیج کرتا ہے اس کو نہیں فالو کرنا، لیکن جو جیسے ان کے فیشن ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر کچھ دن بعد جو ان کے فیشن آ جاتے ہیں، کھانے پینے ہیں ان کے، وہ طریقہ کار ہیں، اگر وہ حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، اس کو فالو نہیں کریں۔ ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی مطلقاً پیروی نہیں کر سکتے، بلکہ ایک گروہ کی بات ماننے کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگ، وہ طریقہ کار جو آپ کو آپ کے دین سے دور کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں، ان کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ رہی بات علوم کی اور علوم نافع، ٹھیک ہے، میوزک انڈسٹری یا فلم انڈسٹری یا اسی طرح جو دیگر ایسی چیزیں ہیں جو نافع علوم میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، جیسے اسٹرانومی وغیرہ میں کچھ ایسی فیلڈز ہیں، وہ نہیں آتی اس میں، ہوروسکوپ وغیرہ وہ علم نافع میں نہیں آتی ہیں، علوم وہ بھی، لیکن ان میں نافع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں نہیں لینی، باقی سارے علوم جو ہیں وہ تو ہیں ہی آپ کے لیے۔ ہم پیچھے رہ گئے ہیں صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ ایک زمانہ تھا جس میں ہم کسی بھی قسم کی دنیاوی علوم سیکھتے نہیں تھے، تو جب ہم دنیاوی علوم سیکھیں گے نہیں تو پھر ہم کفار کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ وہ تو بہت آگے نکل گئے ہم سے، سائنس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم ان کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ہمیں محتاج تو نہیں ہونا تھا نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا تھا اور ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور ہم نے الٹا کام یہ کیا کہ جو سیکھنے کی چیزیں تھیں وہ نہیں سیکھی، اور ترقی کے نام پر ہم نے ان کا کوڑا کچرا جو ہے وہ سارا اکٹھا کر لیا۔ اس چیز سے ذرا اس چیز پر توجہ رکھنی ہے، خاص طور پر ہماری نئی جنریشن جو ہے، بچے جو ہیں، ان کو فیلڈ ڈیسائیڈ کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اور پھر دین کی سمجھ وہ جو ہے یہ ہم ماؤں نہیں دینی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انہیں لمٹس بتائیں کہ کیا لمٹس ہیں، کہاں تک آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے اور کہاں پر آپ نے رک جانا ہے، ان چیزوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور آج کی جو حدیث تھی ہم نے یہی چیز اس میں سمجھی تھی، اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گی، بس یہ یاد رکھیے کہ اپنی استطاعت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس میں ہماری بہت ساری، ہماری ہیلتھ کے مطابق استطاعت کا بھی پتہ چل جائے گا، مالی استطاعت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ہمیں دیگر اپنی سیلف کنٹرول کی استطاعت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور استطاعت کی ایک مثال بڑی خوبصورت سی ہے، اگر سمجھ سکیں اس کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیکھیے کہ ہم سب پر نماز جو ہے مردوں پر فرض ہے مسجد میں جا کے، اور ایک لیڈر جو ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس میں تھے، بالکل اپنی وفات کے قریب تھے، تو بہت شدید بیمار تھے، بخار کی شدید، اس میں بھی آپ کو نماز کی فکر تھی، اور جب بھی تھوڑا ہوش آتا آپ پوچھتے کہ نماز پڑھ لی ہے سب نے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کا انتظار کریں، تو پہلے ایک ٹب پانی کا بہایا گیا لگن ان کے اوپر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو کچھ
کچھ جو ہے وہ طبیعت بحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت علی کے کا سہارا لے کے مسجد میں گئے، اور اس طرح کے پیچھے قدموں کے نشان جو تھے گھسٹنے کے، اس سے ایک لکیر بن رہی تھی. سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو سمجھا کہ میری اتنی استطاعت ہے، یعنی میں اپنے اوپر 3 ٹب پانی کے ڈالوں گا اور پھر اس طرح مسجد پہنچوں، لیکن میں پہنچوں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں. تو اسی طرح ہم سب بھی اس کو دیکھیں، اور ابھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنا کمفرٹ زون توڑیں گے تو آپ کی استطاعت پتہ چلے گی. تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. اور یہ استطاعت دکھانے کے لیے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں میں بھی ڈالتے ہیں نا، پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں، اور کبھی مالی تنگی میں بھی ڈالتے ہیں، کبھی بیماری میں بھی ڈالتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری استطاعت ہے کتنی. ہم سمجھتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ نہیں، تم بیماری کی حالت میں بھی یہ کر سکتے ہو، اور تم مال کی کمی میں بھی صدقہ کر سکتے ہو. تو اپنی استطاعت کو ہم سب خود پہچانیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو کرنا کیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کی ایسی رسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکتی رہتی ہے. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. تو جب ہم تفرقہ بازی سے نکلنا چاہیں نا، تو یہ قرآن ہمیں اس میں سے نکال لے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک مقام پہ اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، مطلب ایک قرآن کلاس میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہم قرآن کو تھامنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جب بات آ جاتی ہے ہمارے اپنے نفس کے خلاف، ہماری اپنی خاندانی معاشرتی روایات کے خلاف، یا یہ کہ ہمارے کسی کانسیپٹ کے خلاف، تو ہم وہاں پر پھر اکٹھے رہتے نہیں ہیں. قرآن آپ کو فرقہ واریت سے تب نکالتا ہے جب آپ مل کر اس کو تھامو گے. لیکن اگر کوئی صرف اس لیے قرآن کو چھوڑ دے کہ وہ اس کے کانسیپٹ پہ پورا نہیں اتر رہا، تو پھر تفرقہ بازی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اور تفرقہ بازی جو ہے وہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یاد رکھیے. کیونکہ جو قومیں بٹ جاتی ہیں پھر اس کے اوپر دوسرے مسلط ہو جاتے ہیں. اور یہ اس کو بیان کرنے کی میرا خیال ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یونٹی از اسٹرینتھ، اور جمعیت میں برکت ہے. اور یہ ساری چیزیں تو آپ بچپن سے کہانیاں لکھتے بھی آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں، اتفاق میں برکت ہے. تو اس کو ایکسپلین کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ قرآن کو تھام لیں. اور کیسے تھامیں؟ جمیعا، مل کے، سب کے سب کے سب کا جو فوکس ہے، جو اوریجن آف نالج ہے، وہ قرآن ہونا چاہیے. اور قرآن کو جو ایکسپلین کرتی ہیں احادیث صحیحہ جو ہیں، وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم تفرقے بازی سے نکل آئیں گے. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. یہ اوس اور خزرج کو اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھے 100 سال سے جنگ بعاث میں مبتلا تھے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وہ 100 سالہ جنگ کے جو ڈیمیجز تھے وہ بھلا دیے انہوں نے. تو یہ اللہ کا ہی کرم تھا نا، اللہ ہی دلوں کو جوڑتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ دل سے کوئی آپ دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ دلوں کو جوڑنے کی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اور خود بھی تقوی اختیار کریں. اور کیونکہ تقوی کے ساتھ ہی یہ ذکر آ رہا ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ حق ہے. اچھا، تقوی ہے کیا؟ کل پہلے بھی ہم نے پڑھا، پہلے پارے میں بھی پڑھا، لیکن چونکہ ہمارا ٹارگٹ جو یہ ہے، ہمارا گول جو ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے سٹیپ یہی ہیں: تقوی، صبر کے ساتھ، اور احسان کے ساتھ. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بڑی پیاری سی ڈیفینیشن بتا دی کہ دعا ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور وہ چیز اختیار کر لو جو جس میں تمہیں شک نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ لا یبلغ العبد حقیقتا تقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ اس وقت تک انسان جو ہے وہ تقوی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک پیدا کر رہی ہے. یعنی
جو انسان کا دل سب سے پہلا مفتی ہوتا ہے نا، تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹک پیدا کری، جو بات، جو رویہ، جو طریقہ، جو آپ کی ہابی، جو آپ کا کام، وہ ذرا سا بھی آپ کے دل میں اٹک رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. سو لوگ آپس میں بھائی بھائی بننے کے لیے، آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تفرقہ ختم کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور تقوی کیا ہے؟ کہ ہم دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. ٹھیک ہے. چاہے وہ ہمارے گھر والے ہیں آپس میں، چاہے وہ رشتے دار ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہیں، چاہے وہ امت مسلمہ ہیں. اور بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اب اس وقت فتنوں کے اس دور میں ایک امت بن کے سوچنا شروع کریں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے جو ہمارے فائدے ہیں. اچھا، ہمارے فائدے ہوتے کیا ہیں؟ بات پھر طویل ہو جائے گی، لیکن چونکہ عمل کی ہے اور اس وقت عمل کی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے فائدے کیا ہیں؟ تھوڑا سا مالی فائدہ ہوگا، زبان کے ذائقے ہوں گے. ٹھیک ہے. سو کالڈ اسٹیٹس سمبل ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے فائدے ہیں. تو اب ان کو قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے. خاص طور پر بائیکاٹ کرنے کی جب بات ہوتی ہے ان یہودی پروڈکٹس کی یا ان ممالک کے پروڈکٹس کی، ابھی بھی لوگ اس کے اندر اس چیز کو کہتے ہیں نہیں جی یہ اسرائیل کی پروڈکٹ تو نہیں ہے، یہ تو امریکن پروڈکٹ ہے. تو اللہ کے بندو، امریکن ہی تو ان کو امریکہ ہی تو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہی تو ان کو ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ ایمونیشن فراہم کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، وہی تو ان کو بامبس دے رہا ہے. اور یہی ممالک ہیں جو جن کی سپورٹ پہ اسرائیل چل رہا ہے. اسرائیل کے اپنے پاس آلدو اس کی اکانومی بہت سٹرونگ ہے، لیکن اتنی لمبی لمبی جنگیں اور اتنا طویل جو وہ ہے وہ ان کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسرائیل کی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ تو جرمنی کی پروڈکٹ ہے. تو جرمنی کھڑا کس کے ساتھ ہے؟ ویٹو کس نے کیا ساؤتھ افریقہ کے اس پہ جب یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا کہ جنگ بندی کی جائے؟ کس نے ویٹو کیا تھا؟ امریکہ نے کیا تھا نا، اسرائیل نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو فریق تھا. تو اللہ کے بندو ابھی بھی یہ سوچتے ہو؟ کیا ایک جو ہائپر سٹار مال ہے اس سے شاپنگ کرنا اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے؟ کیا کسی کوئی خاص برانڈ کی پروڈکٹ، کوئی بیوٹی پروڈکٹ، کوئی ٹوتھ پیسٹ، کوئی صابن، کوئی سرف، کوئی کوکنگ آئل خریدنا اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے؟ تو اللہ اللہ ہم پہ رحم کرے. ہمیں اس وقت بھائی بھائی بننا ہے. ہمیں اس وقت جس طرح پہلے لوگ جڑ گئے تھے دین کے نام پر، ہم بھی اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا. میدان جنگ میں تو ہم جا نہیں سکتے، وہاں پہنچ کے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر نہیں سکتے، میڈیکل ایڈ ہم ان کو دے نہیں سکتے. کچھ جگہوں پر ابھی تک کوئی ہیومن ایڈ پہنچ نہیں رہی، لیکن اپنے جیبوں میں سے تو نہ ڈالیں اس اسلحے کی فراہمی کے لیے پیسے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے. جب تفرقہ بازی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ آگ کا گھڑا. اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا رستہ پالو. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت عذاب پائیں گے. جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. سب کچھ پتا تھا پھر بھی نہیں مانے.
اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، کون؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو ایسی قومیں جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے بھی ہوں اور اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے کے بعد جو ہے عذاب دے گا۔ کیونکہ ضروری ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ اس کی مثال وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اگر کشتی میں نیچے بیٹھے ہوئے سوار کشتی میں سوراخ کریں گے اور اوپر والے سواریاں ان کو روکیں گے نہیں تو ڈوبیں گے دونوں، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ نیچے والے جو سوراخ کر رہے ہیں کشتی میں، جو بدعملی کر رہے ہیں، صرف وہی ڈوبیں گے۔ ڈوبنے والوں میں پھر اوپر والے بھی شامل ہوں گے اور نیچے والے بھی شامل ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تم پر عذاب نازل کر دے گا، یا تمہاری قوم کے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا کر مسلط کر دے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج حرم میں کھڑے ہو کر بھی مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ آج کیا، پچھلے 40 سال سے ہم سن رہے ہیں کشمیر کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، دیگر مسلمان ممالک کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ورسٹ سے ورسٹ سچویشن ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء جو ہیں وہ خاموش ہیں، وہ حکمرانوں کو حق بات کی تلقین نہیں کرتے۔ ہمارے قوم کے وہ لوگ جو انفلوئنشل ہیں وہ مصلحتاً خاموش ہیں کہ ان کے عہدے پر ان کی منفیت پر زد پڑے گی اگر وہ حق کا کلمہ بلند کریں گے۔ اسی لیے تو سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، لیکن کوئی بھی کہنے کو تیار نہیں، کیونکہ جو بولے گا اس کے اوپر حکومت وقت کی پکڑ آ جائے گی۔ پولیٹیشنز آپ کے چپ ہیں، علماء آپ کے چپ ہیں، جماعتیں آپ کی چپ ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا۔ تو جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگ نہیں رہتے، اور یہ صرف علماء کا فریضہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی میں مکلف ہے۔ تو جب ہم دوسروں کو برائی کرنے سے نہیں روکتے، ہماری بھانجیاں بتیجیاں بے حیائی کے کام کر رہی ہیں اور ہم چپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور ہم کہ ٹھیک ہے ہم صرف اپنی بچیوں پہ فوکس کریں گے، ہماری بچیوں کی سہیلیاں برائی کر رہی ہیں ہم ان کو نہیں روکتے، تو اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، یاد رکھیے ایسی قوموں پر عذاب بھی آتے ہیں اور ایسی قوموں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور من حیث القوم ہم اسی سٹیٹ میں ہیں اس وقت، من حیث القوم ہم اسی سٹیٹ میں ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ اسلام کا چھٹا پلر ہے۔ 5 ستون تو ہم سب جانتے ہیں نا پلر آف اسلام کے، چھٹا یہ ہے، یعنی یہ اتنا ہی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو تم جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ہم خیرہ امت ہیں، اگر ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے بعد ہمیں چنا ہے، تو ہم تبھی خیرہ امت ہو سکتے ہیں جب ہم یہ کام کریں گے۔ سب سے پہلے یہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے ہمیں، تو اپنی ذات سے بالا ہو کر سوچنا سیکھیں، اپنی منفعت سے اوپر ہو کے سوچنا شروع کریں، دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ مند بنے۔ میرا اس میں سے اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر یہ کہ بھلائی کے اندر تعاون کرنے والے ہوں،
بدی سے روکنے والے ہوں اور اللہ پر شعوری ایمان رکھنے والے